اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین، آج میرا موضوع گفتگو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فقط اور فقط تمہارے تین ولی ہیں۔ اچھا، یہ میں نے فقط اور فقط کیوں کہہ دیا؟ فقط اور فقط جو ترجمہ ہے وہ انما کا ہے۔ انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور فقط اور فقط رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور نماز قائم کرنے والے صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارا ولی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اب ولی قرآن کی روح سے ہمارے تین ولی ہیں۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اب سوال یہ بنتا ہے، دیکھیے ٹائم مختصر ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ میری گفتگو کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے ولی ہو گئے تین، اللہ، اس کا رسول، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ تو میرے معزز سامعین، اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے تو اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ، رسول ولی ہے ورسولہ، رسول ولی ہے تو رسول کے لیے ہے محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی ہے نا، رسول کے لیے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب تیسرا ولی کون ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا نام کیوں نہیں ہونا چاہیے نا؟ جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے ولی کا نام آ گیا، دوسرے ولی کا نام آ گیا، اب تیسرے ولی کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب انوار اللغت میں یہ جملے درج ہیں کہ تیسرا ولی جو ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان کی کتاب میں یہ جملے درج ہیں کہ تیسرا جو ولی ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ تو میرے معزز سامعین، تیسرا ولی کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ کے لیے لا الہ، میرے رسول کے لیے محمد رسول اللہ، علی کے لیے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ تو میرے معزز سامعین، اب اعتراض آ گیا۔ اعتراض بڑا دلچسپ ہے، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعتراض میں اگر جان ہو تو اعتراض کو مان لینا چاہیے، اعتراض کو مان لینا چاہیے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آیا، اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا لا الہ الا اللہ تو 4 لفظ، رسول کے لیے محمد رسول اللہ 3 لفظ، لیکن جب علی کا نام آیا تو آپ نے ٹرین چلا دی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ تو میرے معزز سامعین، اعتراض ہے، جاندار ہے، تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اللہ کے لیے لا الہ، رسول کے لیے محمد رسول اللہ، علی کے لیے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ تو میرے معزز سامعین، یہ اعتراض جاندار ہے اور اس کا میں جواب دینا چاہوں گا، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ آپ نے آیت ہی پر غور نہیں کیا۔ اگر آپ آیت پر غور کر لیں تو خدا کی قسم آپ کو اعتراض کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ آپ آیت پڑھ لیں، پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور رسول کے لیے کیا فرمایا؟ رسول تمہارا ولی۔ لیکن جب تیسرے ولی علی کی بات آئی تو پروردگار عالم نے قرآن کی آیت لمبی کر دی، والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھیے کتنی صفات بیان کر دی، جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور صاحب ایمان ہے۔ اللہ نے بڑھا دی آیت۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے ہم اس لیے جب تیسرے ولی پر بات آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے اعتراض جاندار ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب 3 ولی قرآن کی روح سے ہمارے 3 ولی ہیں، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور علی ولی اللہ، جو میں نے حوالہ دے دیا علامہ وحید الزمان کی کتاب انوار اللغت کا۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شریعت کا حکم آیا، پروردگار عالم نے نماز کا حکم بھیجا تو سرور کائنات نے مجمع جمع نہیں کیا، رسول لوگ ملتے گئے، رسول حکم دیتے گئے۔ حج کا جو حکم آیا، پروردگار، دیکھیے حج کا حکم آیا، پروردگار عالم نے حج کا حکم بھیجا، رسول لوگ ملتے گئے، رسول حکم دیتے چلے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، رسول نے مجمع جمع نہیں کیا، لوگ ملتے گئے، حکم دیتے گئے۔
اسی طرح جو بھی شریعت کا حکم آیا تو رسول نے مجمع جمع نہیں کیا، بلکہ لوگ ملتے گئے، رسول حکم دیتے گئے. لیکن یہ اعلان اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ رسول کو غدیر خم کے مقام پر مجمع جمع کرنا پڑا. جب حج سے واپس آ رہے تھے غدیر خم کے میدان پر، جب اللہ کے رسول کو جبرائیل کی طرف سے یہ حکم ملا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ حکم لے کر آئے تھے نا، تو یہ حکم ملا کہ یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر اس حکم کی جو پروردگار عالم نے تجھ پر نازل کیا ہے. تو سرور کائنات کو مجمع جمع کرنا پڑ گیا. مجمع کس طرح جمع کیا؟ غدیر خم کے میدان پر 18 ذی الحج غدیر خم کے مقام پر سرور کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، جو آگے نکل گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ تو بہت لمبا ہے میرے معزز سامعین، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو آپ کو وہ خطبہ بھی سناؤں گا. تو سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میرے معزز سامعین یہ ہے ولایت. اور ولایت کے معنی کیا ہے؟ حاکم و سردار. ولی کے معنی دوست نہیں ہے. میرے معزز سامعین ولایت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تم مومنین کی جانوں پر تم سے زیادہ حق کی ولایت رکھتا ہے. حق کی ولایت کیا ہے؟ کہ وہ تمام جتنے بھی مومنین ہیں ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہے. تو میرے معزز سامعین اب میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا، توجہ کیجئے گا، بہت زیادہ توجہ کرنی ہے. میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میرا رسول 1,24,000 نبی میرے رسول کے غلام، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. 1,24,000 نبی میرے رسول کے غلام، اور میرا محمد ہے ان کا مولا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی کیا ہے؟ ان انبیاء کا مولا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1,24,000 نبی سامنے کھڑے ہوں اور سرور کائنات میرا محمد ان سے سوال کرے کہ اے گروہ انبیاء بتاؤ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، تو خدا کی قسم تاریخ یہ کہے گی کہ آدم کہیں گے کہ یا محمد آپ میرے مولا ہے، نوح کہیں گے کہ یا محمد آپ میرے مولا ہیں، آدم کہیں گے یا نبی آپ میرے مولا ہیں، نوح کہیں گے یا نبی آپ میرے مولا ہیں، ابراہیم کہیں گے یا نبی آپ میرے مولا ہیں، موسیٰ کہیں گے یا نبی آپ میرے مولا ہیں، عیسیٰ کہیں گے یا نبی میرے مولا ہیں. جو نبی 1,24,000 نبیوں کا مولا ہو وہی رسول غدیر خم کے مقام پر فرما رہا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی کی ولایت، علی کی حاکمیت، علی کی سرداری فقط انسانوں پر نہیں ہے، انبیاء پر بھی ہے. تو میرے معزز سامعین یہ ہے ولایت علی، حاکمیت علی، کہ جس حاکمیت کو قبول نہ کیا گیا، جس کی سرداری کو قبول نہ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج امت مسلمہ ملت اسلامیہ 72 فرقوں میں تقسیم ہے. تو میرے معزز سامعین غدیر خم کے میدان میں سرور کائنات نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ گروہ صحابہ میرے لیے ممبر کا انتظام کرو. آخری جملہ ہے میرے معزز سامعین، میرے لیے ممبر کا انتظام کرو. کہا یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ مدینے سے لائیں؟ کہا نہیں، مدینے سے نہ لاؤ، اونٹوں کی پشتوں سے پالان اتارو، زمین پر رکھ دو، خود بخود ممبر بن جائے گا. ممبر بن گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ غدیر کے میدان میں ممبر بنا ہے، لیکن خدا کی قسم میرا جملہ یاد رکھیے گا اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ غدیر کے میدان میں 2 کام ہوئے ہیں، ممبر بنا بھی ہے، ممبر ٹوٹا بھی ہے. ممبر بنا بھی ہے، ممبر ٹوٹا بھی ہے. بہت توجہ، ممبر بنا، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ولایت علی کے اعلان کرنے کے بعد سرور کائنات نے گروہ صحابہ سے فرمایا کہ اے گروہ صحابہ اب یہ پالان اٹھاؤ اور اونٹوں کی پشت پر رکھ دو. ممبر توڑ کے سرور کائنات نے پوری کائنات کو یہ اعلان کر دیا، یہ جملہ دے دیا، یہ تاریخ دے دی کہ بات یہ ہے کہ ممبر توڑ کے میں نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ مدینے کے ممبر پر جسے مرضی ہے بٹھا دینا، لیکن ولایت کی ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. تو میرے معزز سامعین یہ ہے ولایت علی. آج سب سے بڑی جو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے حاکمیت علی کو ترک کیا اور بغض میں ترک کیا، علی کی ولایت کو بغض میں ترک کر دیا. آج ہمارے ہاں یہ مجھے گلا سوائے یہ نہیں ہے کہ مجھے گلا سب سے ہے، سب مسالک سے ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب سے گلا ہے کہ آپ نے علی کی ولایت کو ترک کیا اور ترک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ٹکڑوں میں بڑھ گئے. آپ ٹکڑوں میں بڑھ گئے.
تو خدا کی قسم ولایت علی، حاکمیت علی، نظام علی، وہ نظام کہ جس نظام کے اندر 3-3.5 سالہ نظام علی کا، کہ جس کی نظام میں، کہ جس کی حاکمیت میں آج تک کوئی بھوکا نہیں سویا. تاریخ کا واحد حکمران تھا کہ جس کی حکمرانی میں کوئی بھی بھوکا نہیں سویا. اس نظام کو آپ نے ترک کر دیا. تو میرے معزز سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس بھی کریں. والسلام.